ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ رب تعالیٰ کی ذات نے خاندان نبوت کے صرف مردوں کو ہی جرأت و بہادری، بے باکی و بے خوفی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے میں صرف مردوں کو ہی یہ جرأت اور بہادری نہیں عطا کی تھی، بلکہ خاندان نبوت کی عورتوں میں بھی یہ بے باکی، بے خوفی اور جرأت اور بہادری موجود تھی کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق کو کہہ دینا۔ اسی طرح کا ایک ایمان افروز واقعہ میدان کربلا کے ان شرکاء عورتوں میں سے ایک عورت سیدنا زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے کہ جس وقت ابن زیاد کے دربار میں خاندان نبوت کی ان مقدس عورتوں کو اور بچوں کو پیش کیا گیا تو سیدہ زینب بنت فاطمہ جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، وہ پریشان حال اور پھٹے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔ جب وہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئیں تو ایک طرف ہو کر بیٹھ گئیں، ان کے ساتھ ان کی لونڈیاں بانیاں بھی موجود تھیں۔ جب اس نے سوال کیا کہ یہ علیحدہ بیٹھنے والی عورت کون ہے تو سیدہ زینب نہیں بولی، اس نے پھر پوچھا، پھر نہیں بولی، اس نے پھر پوچھا، پھر نہیں بولی، بار بار پوچھنے پر بھی سیدہ زینب نہیں بولی تو آخر آپ کی لونڈیوں باندیوں میں سے ایک بول اٹھی کہ یہ سیدنا حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ دیکھیں اس ظالم جابر ابن زیاد کی جرأت اور اس کے بکواسات، جو ہی اس کو معلوم ہوا کہ یہ سیدنا حسین کی بہن ہے، یہ سیدہ زینب ہیں، تو اس نے فوراً کہا کہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہیں قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ یہ بکواس اس نے جو ہی کیے تو سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ فوراً بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ، بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بولی کہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا شرف بخشا، اور اللہ کی ذات کا ہی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے قرآن پاک میں ہماری پاکی کو بیان کیا، اور اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو۔ جب ابن زیاد ظالم جابر نے دیکھا کہ یہ ایک عورت ہو کر اتنی بہادری اور دلیری کے ساتھ میرے سامنے بول رہی ہے تو اس کو بھی غصہ آیا، اور وہ غصے میں کہنے لگا کہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ جس نے مجھے تمہارے غیظ و غضب سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا وہ غم اور صدمے سے بھر آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ساتھ ہی کہا کہ اے ظالم جابر، تو نے ہمارے تمام بڑے چھوٹے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور تو اس کو اپنی شفا سمجھتا ہے۔ اگر تو اس کو اپنی شفا سمجھتا ہے تو تو شفا ہی سمجھ۔ اور پھر ابن زیاد ظالم جابر جو ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس کے دماغ میں ابھی تک فطور باقی تھا، جب اس نے علی اصغر کی طرف دیکھا تو اس نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور حکم جاری کر دیا کہ یہ ایک کیوں باقی بچا کے لائے ہو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جو ہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو فوراً اٹھ کر گئیں اور جا کر علی اصغر سے لپٹ گئیں اور کہا کہ اے ظالم جابر ابن زیاد،
تو نے ہمارے چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو، تمام مردوں کو قتل کر دیا، اور اب بھی تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، اور علی اصغر جو کہ بیمار ہے تو اسے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم عورتوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ رکھ، ان کو قتل کرنے کے بعد ہم سب کو بھی قتل کر دے۔ اس طرح کر کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ظالم جابر ابن زیاد کے دربار کے اندر بہت ہی بے باکی، بے خوفی، بہادری اور دلیری کے ساتھ کلمہ حق کو بیان کیا۔ رب تعالیٰ کی ذات تمام مسلمانوں کی عورتوں کو یہی جرأت اور بہادری عطا کرے جو سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو عطا کی تھی۔